وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا۔ اور تم میں سے ہر ایک وہاں یعنی بروز قیامت ضرور وارد ہونے والا ہے، یہ آپ کے پروردگار کے ذمے قطعی فیصلہ شدہ امر ہے۔ پھر ہم پرہیزگاروں کو تو بچا لیں گے اور نافرمانوں کو اسی جہنم کی آگ میں گھٹنوں کے بل گرے ہوئے چھوڑ دیں گے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ ہر کوئی جہنم پر سے گزرے گا۔ مسند امام احمد بن حنبل کی ایک غریب حدیث میں ہے، ابو سمیہ فرماتے ہیں جس ورود کا اس آیت میں ذکر ہے اس بارے میں ہم میں اختلاف ہوا۔ کوئی کہتا تھا مؤمن اس میں داخل نہ ہوں گے، کوئی کہتا تھا داخل تو ہوں گے لیکن پھر بسبب اپنے تقوی کے نجات پا جائیں گے۔ میں نے جابر رضی اللہ عنہ سے مل کر اس بات کو دریافت کیا تو آپ نے فرمایا وارد تو سب ہوں گے، اور روایت میں ہے کہ داخل تو سب ہوں گے، ہر ایک نیک بھی اور ہر ایک بد بھی، لیکن مؤمنوں پر وہ آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جائے گی جیسے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پر تھی، یہاں تک کہ اس ٹھنڈک کی شکایت خود آگ کرنے لگے گی۔ پھر ان متقی لوگوں کا وہاں سے چھٹکارا ہو جائے گا۔ خالد ابن معدان فرماتے ہیں کہ جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا تھا کہ ہر ایک جہنم پر وارد ہونے والا ہے اور ہمارا ورود تو ہوا ہی نہیں، تو ان سے فرمایا جائے گا کہ تم وہیں سے گزر کر تو آ رہے ہو لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وقت آنکھ ٹھنڈی کر دی تھی۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ ایک بار اپنی بیوی صاحبہ کے گھٹنے پر سر رکھ کر لیٹے ہوئے تھے کہ رونے لگے۔ آپ کی اہلیہ صاحبہ بھی رونے لگی تو آپ نے ان سے دریافت فرمایا کہ تم کیسے روئیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ آپ کو روتا دیکھ کر۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے تو آیت وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا یاد آ گئی اور رونا آ گیا، مجھے کیا معلوم کہ میں نجات پاؤں گا یا نہیں۔ اس وقت آپ بیمار تھے۔ ابو میسرہ جب رات کو اپنے بستر پر سونے کے لیے جاتے تو رونے لگتے اور زبان سے بے ساختہ نکل جاتا کہ کاش میں پیدا ہی نہ ہوتا۔ ایک مرتبہ آپ سے پوچھا گیا کہ آخر اس رونے دھونے کی کیا وجہ ہے، تو فرمایا یہی آیت ہے۔ یہ تو ثابت ہے کہ وہاں جانا ہوگا اور یہ نہیں معلوم کہ نجات بھی ہوگی یا نہیں۔ ایک بزرگ شخص نے اپنے بھائی سے فرمایا کہ آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ ہمیں جہنم پر سے گزرنا ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہاں یقیناً معلوم ہے۔ پھر پوچھا کیا یہ بھی جانتے ہو کہ وہاں سے پار ہو جاؤ گے؟ انہوں نے فرمایا اس کا کوئی علم نہیں۔ پھر ہمارے لیے ہنسی خوشی کیسی؟ یہ سن کر جب سے لے کر موت کی گھڑی تک ان کے ہونٹوں پر ہنسی نہیں آئی۔ نافع ابن ازرق ابن عباس رضی اللہ عنہما کا اس بارے میں مخالف تھا کہ یہاں ورود سے مراد داخل ہونا ہے، تو آپ رضی اللہ عنہما نے دلیل میں آیت قرآنی یعنی سورہ انبیاء کی آیت نمبر 98 پڑھی جس میں اللہ نے فرمایا انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم انتم لہا واردون۔ اس آیت کو پیش کر کے فرمایا دیکھو یہاں ورود سے مراد داخل ہونا ہے یا نہیں۔ پھر آپ نے دوسری آیت تلاوت فرمائی یقدم قومہ یوم القیامۃ فاوردہم النار یعنی سورہ ہود کی آیت نمبر 98، اور فرمایا بتلاؤ فرعون اپنی قوم کو جہنم میں لے جائے گا یا نہیں۔ بس اب غور کر لیجئے کہ ہم اس میں داخل تو ضرور ہوں گے، اب نکلیں گے بھی یا نہیں۔ پھر اس سے فرمایا غالباً تجھے تو اللہ تعالیٰ نہ نکالیں گے اس لیے کہ تو اس کا منکر ہے۔ یہ سن کر نافع الازرق کھسیانہ ہو کر ہنس دیا۔ یہ نافع خارجی شخص تھا، اس کی کنیت ابو راشد تھی۔ دوسری روایت میں ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اسے سمجھاتے ہوئے سورہ مریم کی آیت نمبر 86 کی تلاوت کی وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، یہ بھی پڑھی، اور یہ بھی فرمایا تھا کہ پہلے بزرگ لوگوں کی ایک دعا یہ بھی تھی کہ اللہم اخرجنی من النار سالما وادخلنی الجنت غانما، کہ اے اللہ مجھے جہنم سے صحیح سالم نکال لیجئے اور جنت میں ہنسی خوشی سلامتی سے پہنچا دیجئے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ابو داؤد طیالسی میں یہ بھی مروی ہے کہ اس کے مخاطب کفار ہیں۔ اکرمہ فرماتے ہیں یہ ظالم لوگ ہیں، اسی طرح ہم اس آیت کو پڑھتے تھے۔ یہ بھی ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نیک بد سب وارد ہوں گے۔ دیکھو فرعون اور اس کی قوم کے لیے اور گنہگاروں کے لیے بھی ورود کا لفظ دخول کے معنی میں خود قرآن کریم کی دو آیتوں میں وارد ہے۔ چنانچہ سنن ترمذی میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم میں وارد تو سب ہوں گے، پھر گزر اپنے اپنے اعمال کے مطابق ہوگا۔ پل صراط کا ذکر۔
تفسیر ابن جریر طبری میں ہے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پل صراط سے سب کو گزرنا ہوگا، یہی آگ کے پاس کھڑا ہونا ہے۔ اب بعض تو بجلی کی طرح گزر جائیں گے، بعض ہوا کی طرح، بعض پرندوں کی طرح، بعض تیز رفتار گھوڑوں کی طرح، بعض تیز رفتار اونٹوں کی طرح، بعض تیز چال والے پیدل انسان کی طرح، یہاں تک کہ سب سے آخر جو مسلمان اس سے پار ہوگا یہ وہ ہوگا جس کے صرف پیر کے انگوٹھے پر نور ہوگا، گرتا پڑتا نجات پائے گا۔ پل صراط پھسلنی چیز ہے جس پر ببول جیسے اور گوکھر جیسے کانٹے ہیں۔ دونوں طرف فرشتوں کی صفیں ہوں گی جن کے ہاتھوں میں جہنم کے انکس ہوں گے، جن سے پکڑ پکڑ کر لوگوں کو جہنم میں دھکیل دیں گے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں یہ تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا۔ پہلا گروہ تو تجلی کی طرح آن کی آن میں پار ہو جائے گا، دوسرا گروہ ہوا کی طرح جائے گا، تیسرا تیز رفتار گھوڑوں کی طرح، چوتھا تیز رفتار جانور کی طرح۔ فرشتے ہر طرف سے دعائیں کر رہے ہوں گے کہ اے اللہ سلامت رکھیے، اے اللہ بچا لیجیے۔ بخاری اور مسلم کی بہت سی مرفوع حدیثوں میں بھی یہ مضمون وارد ہوا ہے۔ کعب رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جہنم اپنی پیٹھ پر تمام لوگوں کو جما لے گی۔ جب سب نیک و بد جمع ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ اپنے والوں کو تو پکڑ لے اور جنتیوں کو چھوڑ دے۔ اب جہنم سب برے لوگوں کا نوالا کر جائے گی۔ وہ برے لوگوں کو اس طرح جانتی پہچانتی ہے جس طرح تم اپنی اولاد کو، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ مؤمن صاف بچ جائیں گے۔ سنو جہنم کے داروغوں کی قد 100 سال کی راہ کے ہیں، ان میں سے ہر ایک کے پاس گرز یعنی ہتھوڑے ہیں، ایک مارتے ہیں تو 7 لاکھ آدمیوں کا چورا ہو جاتا ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنے رب کی ذات پاک سے امید ہے کہ بدر اور حدیبیہ کے جہاد میں شامل ہونے والے جو ایماندار صحابہ تھے ان میں سے ایک بھی انشاءاللہ دوزخ میں نہ جائے گا۔ یہ سن کر ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ عنہا نے کہا یہ کیسے؟ اے اللہ کے نبی، قرآن میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر ایک اس پر یعنی جہنم پر وارد ہونے والا ہے۔ تو رسول اللہ نے اس کے بعد کی دوسری آیت پڑھ دی کہ متقی لوگ اس میں سے نجات پا جائیں گے اور ظالم لوگ اسی میں رہ جائیں گے۔ بخاری اور مسلم میں ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ جس کے 3 بچے فوت ہو گئے ہوں اسے آگ نہ چھوئے گی مگر صرف قسم پوری ہونے کے طور پر۔ اس سے مراد یہی آیت ہے۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں مراد اس آیت سے گزرنا ہے۔ عبد الرحمن کہتے ہیں مسلمان تو پل صراط سے گزر جائیں گے اور مشرک جہنم میں گر جائیں گے۔ چنانچہ تفسیر ابن جریر طبری میں ہے رسول اللہ فرماتے ہیں اس دن بہت سے مرد عورت اس پل پر سے پھسل پڑیں گے، اس کے دونوں کناروں پر فرشتوں کی صف بندی ہوگی جو اللہ سے سلامتی کی دعائیں کر رہے ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قسم ہے جو پوری ہو کر رہے گی۔ اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے اپنے ذمے لازم کر چکے ہیں۔ پل صراط پر جانے کے بعد پرہیزگار تو پار ہو جائیں گے، ہاں کافر گنہگار اپنے اپنے اعمال کے مطابق جہنم میں جھٹ جائیں گے۔ مومن بھی اپنے اپنے اعمال کے مطابق نجات پائیں گے، جیسے عمل ہوں گے اتنی دیر وہاں لگ جائے گی۔ پھر یہ نجات یافتہ اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کی سفارش کریں گے، ملائکہ شفاعت کریں گے اور انبیاء بھی۔ پھر بہت سے لوگ تو جہنم میں سے اس حالت میں نکلیں گے کہ آگ انہیں کھا چکی ہوگی مگر چہرے کی سجدے کی جگہ بچی ہوئی ہوگی۔ پھر اپنے اپنے باقی ایمان کے حساب سے دوزخ سے نکالے جائیں گے۔ جن کے دلوں میں بقدر دینار کے ایمان ہوگا وہ اول نکلیں گے، پھر اس سے کم والے، پھر اس سے کم والے، یہاں تک کہ رائی کے دانے کے برابر ایمان والے، پھر اس سے کم والے، پھر اس سے بھی کمی والے، پھر وہ جس نے اپنی پوری عمر میں لا الہ الا اللہ کہہ دیا ہو گو کچھ بھی نیکی نہ کی ہو۔ پھر تو جہنم میں وہی رہ جائیں گے جن پر ہمیشگی اور دوام لکھا جا چکا ہے۔ یہ تمام خلاصہ ہے ان حدیثوں کا جو صحت کے ساتھ آ چکی ہیں۔ پس پل صراط پر جانے کے بعد نیک لوگ اللہ کے فضل و کرم سے پار ہو جائیں گے اور بد لوگ کٹ کٹ کر جہنم میں گر پڑیں گے۔